سورہ بقرہ آیت نمبر 250۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، واو کا معنی ہے اور، لما کا معنی ہے جب، برزو وہ ظاہر ہوئے، وہ سامنے آئے۔ کون ظاہر ہوئے، کون سامنے آئے؟ طالوت اور طالوت کے ساتھی۔ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جالوت اور اس کے لشکروں کے، یعنی کہ جب وہ سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے۔ لِجَالُوتَ یہ دو لفظ ہیں، ایک لام اور ایک جالوت۔ لام کے معنی کے لیے کے واسطے مراد یہ کہ جالوت کے سامنے، وَجُنُودِهِ اور اس کے لشکر۔ جنود جمع ہے کس کی؟ جندن کی۔ جند لڑنے والے لشکر کو کہتے ہیں۔ قالو انہوں نے کہا، یہ لما کا جواب ہے کہ جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے تو قالو انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ طالوت کے ساتھیوں نے۔ کیا کہا؟ ربنا اے ہمارے رب۔ قالو فعل ماضی ہے جمع کے لیے، انہوں نے کہا، اس کا واحد ہوتا ہے قالا، اس نے کہا۔ ربنا اے ہمارے رب، ربا سے پہلے یا حرف ندا مقدر ہوا کرتا ہے، تو اس یا کا معنی ہے اے۔ ربا ربنا ہمارے، اے ہمارے رب۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو پالنے والا ہو، جو آپ کے سب امور کی تدبیر کرنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ رب ہے، سب کا خالق ہے، سب کو پالنے والا ہے، سب کے سب امور کی تدبیر کرنے والا ہے، ہر ایک کو رزق دینے والا وہی ہے۔ تو انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب۔ جب وہ کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب تو گویا کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، اے ہمارے رازق، اے ہمیں پالنے والے، اے ہمارے ہر معاملے کی تدبیر کرنے والے۔ افرغ یہ فعل امر ہے واحد کے لیے۔ افرغ تو ڈال، تو انڈیل دے۔ بظاہر یہ فعل امر ہے اور فعل امر ہے، لیکن فعل امر کبھی استعمال ہوتا ہے آرڈر دینے کے لیے اور کبھی یہ استعمال ہوتا ہے درخواست کے لیے، التجا کے لیے، گزارش کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ چونکہ یہ لوگ مخاطب کر رہے ہیں کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو، تو یہاں پہ اللہ کو آرڈر نہیں دے رہے، الفاظ فعل امر کے ہیں، لیکن انداز اور سیاق و سباق بتا رہا ہے یہاں پہ وہ گزارش کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ کیا؟ افرغ تو انڈیل دے، علینا ہم پہ، یہ دو لفظ ہیں علا اور نا۔ نا کا معنی ہم، علا کا معنی پر، ہم پہ انڈیل دے ہم پہ۔ کیا؟ صبرن صبر، صبر مفعول بھی بن رہا ہے۔ وثبت اقدامنا، واو کا معنی اور، ثبت فعل امر ہے واحد کے لیے، تو جمع، اور یہ بھی درخواست کے معنی میں ہے، گزارش کے معنی میں ہے، یعنی کہ گزارش کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو جمع، تو برقرار رکھ، اقدامنا ہمارے پاؤں۔ اقدام قدم کی جمع ہے، قدم کس کو کہتے ہیں؟ پاؤں کو، تو اقدام کئی پاؤں ہو گئے، تو جمائے رکھ اقدامنا ہمارے پاؤں کو۔ وانصرنا، واو کا معنی کیا؟ اور، انصر فعل امر ہے واحد کے لیے، تو مدد کر، اللہ سے گزارش کی جا رہی ہے اللہ تو مدد کرنا ہماری۔ علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف۔ الکافرین یہ صفت ہے کس کی؟ القوم کی، اور الکافرین جمع ہے کس کی؟ کافر کی۔ کافر کفر کرنے والا، کافرین کفر کرنے والے، القوم لوگ، یہ اسم جمع ہے اور اس کے الفاظ میں سے اس کا کوئی واحد نہیں ہوا کرتا۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ ہم جانتے ہیں کہ اس آیت سے پہلی آیتوں میں تذکرہ ہے اس بات کا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک نبی کے زمانے میں بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ آپ ہمارا کوئی حکمران مقرر کریں، بادشاہ مقرر کریں جس کی قیادت میں ہم جہاد کر سکیں، لڑ سکیں۔ تو اس نبی نے کہا تھا کہ اگر تم پہ جہاد فرض کر دیا گیا تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ تم نہیں لڑو گے۔ انہوں نے کہا تھا کیوں نہیں لڑیں گے؟ ان لوگوں نے ہمیں ہمارے وطن سے نکال دیا
اور ہمارے بیٹوں کو ہماری اولاد کو غلام لونڈی بنا لیا تو ہم لڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ تو انہوں نے طالوت کی بادشاہت پہ اعتراض کیے، تو نبی نے مطمئن کیا بھائی ان کو سلیکٹ کرنے والا خود اللہ ہے، اور ان میں خوبیاں بھی ہیں، علمی لحاظ سے بھی جسمانی لحاظ سے بھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی دکھائی جس سے پتہ چلا کہ وہ آدمی واقعی بادشاہت کا حقدار ہے۔ پھر اللہ نے بیان کیا کہ یہ طالوت لشکر لے کر نکلے اور انہوں نے لوگوں کو خبردار کر دیا کہ اللہ تمہارا امتحان لینے والا ہے ایک نہر کے ذریعے، جو اس میں سے پانی نہ پیے یا ایک چلو پانی پیے تو وہ میرا ہے، میرا پیروکار ہے، میرے راستے پہ ہے، میرے طریقہ کار پہ ہے، اور جو زیادہ پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ نے بیان کیا کہ اکثر لوگوں نے طالوت کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور جب جالوت اس کے لشکر دیکھے ان کے سامنے آئے تو کہنے لگے آج ہم میں لڑنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کا آخرت پہ پختہ یقین تھا، اللہ پہ پختہ یقین تھا، انہوں نے ان کو حوصلہ دیا۔ کیوں ہمت ہار بیٹھے ہو ان کی تعداد دیکھ کر؟ تاریخ کو دیکھو، اللہ نے کتنی چھوٹی جماعتوں کو بڑی بڑی جماعتوں پہ فتح دی۔ اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ آیت نمبر 250 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، کہ جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے، لڑنے کے لیے سامنے آئے، صفیں بنا لیں، تو قالوا، تو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ آگے دعا کا تذکرہ ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ آپ اللہ کے دشمنوں کے لیے سے لڑنے کے لیے نکلیں، اپنی سواریاں ساتھ لیں، اپنا اسلحہ ساتھ لیں، اپنے ہتھیار ساتھ لیں، میدان میں پہنچیں، سب اسباب اختیار کریں، آخر میں توکل تعداد پہ نہیں، سپاہیوں پہ نہیں، ہتھیاروں پہ نہیں، کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پہ۔ تو دو کام ہیں، ایک اسباب اختیار کرنا، اور ایک یہ ہے کہ توکل اور اعتماد اسباب پہ نہیں، اسباب کے رب پہ۔ تو وہ لوگ غلط جو کہتے ہیں کہ اسباب کی کوئی ضرورت نہیں، بس اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، یہ جس توکل کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ شرعی توکل نہیں ہے۔ شرعی توکل کس کو کہتے ہیں؟ شریعت توکل کس کو کہتی ہے؟ کہ اسباب اختیار کریں، پھر بھروسہ اسباب پہ نہیں، اسباب کے رب پہ ہو۔ تو یہ اسباب کو نظر انداز کرنے والے بھی غلط، جیسا کہ آج کل کئی صوفی ہیں، اور وہ لوگ بھی غلط ہیں جو اسباب پہ کلی بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ پہ انہیں کوئی یقین نہیں، اللہ پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی غلط، وہ بھی غلط، اور درست راستہ درمیان میں ہے۔ اسباب اختیار کریں، جنگ کی تیاری کریں، ٹریننگ لیں، ٹریننگ دیں، سپاہیوں کو میدان میں لے کر آئیں، مال جمع کریں، ہتھیار خریدیں، میدان میں پہنچیں، اب آخر میں توکل اور اعتماد کس پہ؟ اللہ پہ۔ یہی کچھ کیا تھا نبی علیہ السلام نے میدان بدر میں، مدینہ سے صحابہ کرام نکالے 313 سے کچھ زیادہ، ہتھیار ساتھ لیے، جو سواریاں میسر تھیں ساتھ لیں، میدان میں پہنچے، اور پوری رات آپ دعائیں کرتے رہے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ اور یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ طالوت اور طالوت کے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ہماری پہلی درخواست یہ ہے کہ ہم پہ صبر انڈیل دے۔ یہ کون سا انداز ہے کہ صبر ہم پہ انڈیل دے؟ یہ افرغ کا لفظ ہے، اور افراغ الشیء علی الشیء، ایک چیز کو دوسری پہ ڈال دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا احاطہ کر لینا۔ مراد یہ ہے کہ یا اللہ تھوڑا صبر نہیں ہمیں چاہیے، اتنا صبر دے کہ جو ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ صبر ایسے دے جیسے کسی آدمی کے اوپر برتن سے پانی ڈالا جائے، ایسے صبر ہم پہ انڈیل دے، ڈال دے ہم پہ۔ یعنی کہ جالوت اور اس کے لشکر بہت زیادہ تعداد میں ہیں، تو یا اللہ تیری طرف سے صبر کی توفیق نہیں ملے گی تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پہ کیا ڈال دے؟ صبر ڈال دے، صبر انڈیل دے۔ وثبت اقدامنا،
اور ہمارے قدم جما، ہمارے قدم لڑکھنائیں نہیں، یا اللہ ہم متزلزل نہ ہوں، ہم پیچھے نہ ہٹیں، ہمارے پاؤں جما دے، ہمیں ثابت قدمی دے۔ صبر ہوگا تو ثابت قدمی ملے گی، تو یا اللہ ہمیں ثابت قدمی دے، یعنی کہ ہم بھاگیں نہیں، میدان نہ چھوڑیں۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما کافر قوم کے خلاف۔ یہاں پہ دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ ہماری مدد فرما ان کے خلاف، ہماری مدد فرما ہمارے دشمنوں کے خلاف، بلکہ کہا ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف۔ اس انداز سے یہ کہنا مقصود ہے کہ یا اللہ ہماری ان کے خلاف اس لیے مدد فرما کہ ہم تجھ پہ ایمان لانے والے، ہم تیرے مسلمان بندے، اور یہ کافر ہیں، چونکہ یہ کافر ہیں اس لیے ہماری مدد فرما، ہمیں ان پہ فتح دے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مصائب کے وقت میں اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے اپنی التجا رکھنی چاہیے، اور یہ دعائیں کامیابی کا سبب بنیں گی جب اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو جتنے بڑے مصائب ہوں اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ مستحکم کیا جائے، پختہ کیا جائے، جبکہ لوگ عام طور پہ مصائب کے دنوں میں اللہ رب العزت کی بجائے صرف اسباب کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کرونا کے ایام ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں، بہت احتیاط کر رہے ہیں، بہت علاج کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ سے ویسا رابطہ ہوا ہے جیسا ہونا چاہیے؟ جب آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی مصیبت ہے تو پھر اللہ سے رابطہ بہت بڑا اور بہت پختہ اور بار بار ہونا چاہیے۔ ساری قوم کو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ بہت سے گناہوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔